अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, लेकिन साथ ही इस लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिशें भी जारी हैं। इस ज़मन में JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ज़ाती हैसियत में एक पिटीशन दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि इस लॉन्ग मार्च से आम शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो सकते हैं, लिहाजा इस मार्च को रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को गैर मौसर करार दे दिया है और कहा कि लॉन्ग मार्च एक सियासी मसला है, इसका सियासी हल निकालें। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से अपने सियासी और इंतज़ामी जो मामलात हैं उन पर अदालत से रुजू करने का अमल क्यों बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन कीनिया के सीनियर प्रोग्राम एडवाइज़र मार्टिन माबंजना ने यह दावा किया है कि अरशद शरीफ का कत्ल बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हुआ था। कौन से अवामिल इस जानिब इशारा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। जबकि मुल्क के डिफ़ॉल्ट कर जाने का खतरा कौम के सर पर मंडला रहा है, क्योंकि IMF से बातचीत के लिए इजलास बार बार मुलतवी हो रहा है। ये कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। ओरिया साहब, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि आप चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का किरदार अदा करे। इसमें हुक्मरानों के लिए तो पैगाम है ही, लेकिन इमरान खान के लिए इस फैसले के बाद कितना रिलीफ देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि वाकई उन्होंने बहुत अच्छा फिक्रा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का रोल अदा करे। असल में पाकिस्तान का जो कानून है वो कानून जो है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, एक जुडिशरी है और एक जैसे कहते हैं अब मुकन्ना है, यानी एक कानून बनाने वाला अदारा है, एक इंतज़ामिया है और तीसरी मुकन्ना। इंतज़ामिया को मुकम्मल तौर पे इख्तियार हासिल होता है, उसको कुछ प्रिवेंटिव लॉज दिए जाते हैं। मसलन सेक्शन 144 एक प्रिवेंटिव लॉ है कि आप एक 4 या 4 से ज़्यादा लोगों को वहाँ इकट्ठा नहीं होने दे सकते। ठीक है। आप ट्रेस पासिंग को रोकने के लिए आप एक का कानून है और बहुत सारे कवानीन हैं जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है होम डिपार्टमेंट जो है वो देता है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ सियासी जो हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो आपस के अंदर सियासी हला गुलाम मच रहा है, इसके अंदर मीडिएशन कराने वाले अदारे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अच्छा। एक जमाने में होता जाता कि पार्टियों की लड़ाई हुई, खून खराबा हुआ, ये हुआ, फौज आ गई और फौज को सुप्रीम कोर्ट ने साथ उसके सपोर्ट कर दिया। अगर ना भी चाहा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में से कुछ जजों को निकाला, PCO लेके आए और उसके बाद अपनी मर्जी के जज लेके आए, यहाँ तक कि उन्होंने आइन में भी इख्तियारात का उन्होंने अमेंडमेंट का इख्तियार दे दिया। अब सूरत हाल यह है कि बच खच के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदारा है जिसके ऊपर अब नजरें जम गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इतना बड़ा अदारा हमारा जो पाकिस्तान आर्मी है उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ट नहीं हो रहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी, इमरान खान भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है और ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ कल से 2-3 दिन बल्कि हाई कोर्ट के जमाने से गए हैं, अब जहां भी कह रहे गए। क्यों? वजह यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला लेना चाहते। असल मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर है। मतलब सेक्शन 144 के तहत आप पाबंदी लगाएंगे, आप बंदे पकड़े, आप कहते हैं वहां 2000 बंदा है तो 2000 बंदे तो डियाला जेल में आ जाएंगे, तो फिर क्यों नहीं पकड़ते हो? फिर सेक्शन 44 क्यों नहीं लगाते हो? 188 एक कानून है, उसके तहत आप पकड़ के अंदर करें। फिर आप जलसे जुलूस में पाबंदी लगा सकते हो, आपके पास पूरा इख्तियार हासिल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हम किस खाते में आपके उसमें करें। बिल्कुल। इसीलिए आज जो 25 मई वाला उसकी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई के ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात कैसे आ गए थे। आपने एक 3 बजे रात को फैसला कर दिया कि हम फौज के हवाले करने हैं। आप कितने बंदे मर गए थे, कितनी इमारतों को आग लगी थी, कितने लोगों को ये हो गया, तो आपने कर दिया। तो असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि इसका मतलब यह है आप हमसे मदद लेना चाहते हो एक चीज के ऊपर, और वो है कि हम उसको ऑर्डर जारी करेंगे। ऑर्डर इंप्लीमेंट कौन करेगा? फरिश्ते। आर्टिकल 190 कहता है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऑर्डर तो आपने इंप्लीमेंट करना है, तो हमसे क्यों लेते हो, खुद क्यों नहीं देते हो? सिर्फ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तलवार है ना, और तो कुछ नहीं। तो वो काजों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम बहुत लीनियंट हैं, हम बहुत नरम हैं। ठीक है हिलाली साहब, ये राग हर कोई अलापता है कि सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए, सभी वाकिफ हैं इस हकीकत से, तो फिर क्या वजह है कि हुकूमत को अपने छोटे मोटे इंतजामी और सियासी मसाइल के हल के लिए बार बार अदालत के रूबरू जाना पड़ता है? वो इसलिए कि अगर हाई कोर्ट के पास जाएं या अगर मैजिस्ट्रेट के पास जाएं, वो हाई कोर्ट के पास अपील होगा, हाई कोर्ट के पास जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास होगा।
बिल्कुल सही कहा औरिया साहब, मुझे पता नहीं है छोटी छोटी बातों का। ये कहते हैं कि मार्च रोक दो। भाई जस्टिस मिननलाल जो अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा क्यों खामखा, क्यों? सबका हक होता है मार्च करने के लिए, राइट टू मार्च, राइट टू बी हर्ड। और बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों को बंद कर सकते हैं या ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर सकते हैं बहुत, मगर सुप्रीम कोर्ट आके दखल नहीं देगा और नहीं रोकेगा, इसलिए उनका ये कानूनी हक है। मगर मैं तो समझता हूं कि सवाल एक्चुअली जो हमें पूछना चाहिए कि ये मार्च को हो क्या रहा है, ये किस किस्म का मार्च है, क्या है ये मार्च है? अच्छा। धरना है, जलसा है, क्या है? आपको क्या लगता है मिसाल क्या के है? तौर पे ये तो इमरान खान के जो जख्म है वो तो अब लगता है कि आसानी से तो वो नहीं हील करेंगे। बिल्कुल। 2 महीने का उनको कहा है रेस्ट करें। अरे भाई अगर 2 महीने का ये रेस्ट करेंगे तो कब आके कौन सा जलसा ये ज्वाइन करेंगे, कब ज्वाइन करेंगे? और अगर 4 और 6 हफ्ते के दरमियान नहीं आके ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर ये जलसे का मतलब क्या है? बेहतर नहीं है कि डिसबैंड करें कुछ देर के लिए? ठीक है, मैं तो समझता हूँ कि ये जी बोलिए आप। देखिए नहीं, लाल साहब असल मसला ये है कि इमरान खान साहब के जो वूंड्स है ना, उनके ऊपर आज मेडिकल ओपिनियन बड़ी ज़बरदस्ती आई है। 2 तरह के वूंड्स होते हैं, एक नॉर्मल वूंड होता है जिसको आप स्टिच कर देते हैं, एक होता है कि वो वूंड जो जिसको डर्टी वूंड्स कहा जाता है, क्योंकि जिस वक्त गोली अंदर जाती है तो अपने साथ साथ बहुत सारे ज़र्रात और बाकी चीज़ें लेके जाती है जिनको कभी भी स्टिच नहीं किया जाता, उसको ऑटोमेटिक हीलिंग पे रखा जाता है। तो लाली साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उनकी एक अप्रीहेंशन डॉक्टर्स की भी है कि और ज़्यादा देर तक उसको करना पड़ेगा, वहाँ पर उसको रेस्ट करना पड़ेगा। असल मसला यह है कि इमरान खान ने इस वक्त बेसिकली मार्चिंग टूवर्ड्स उन्होंने इस तरह डिजाइन कर दिया हुआ है कि वो उधर चल रहे हैं लेकिन एक एक जगह पे जलसा कर रहे हैं। अब लाहौर का बंदा ना वजीराबाद जा रहा है, ना झेलम जा रहा है, ना किसी और जगह जा रहा है, सारे अपने अपनी जगहों पे जलसे कर रहे हैं। इसी तरह वो जो KPK से चल रहे हैं वो भी अपनी अपनी जगह बन्नू पे जलसा कर रहे हैं। उसके बाद ये एक दिन जब वो उसने वहाँ जाना होगा इस्लामाबाद तो उस दिन कहेगा कि आप सारे के सारे आ जाओ। तो एक बेसिकली उसने इशू को जिंदा रखा हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है कि जिंदा रखा हुआ है इस सारी सिचुएशन के अंदर। मेरी बड़ी तकलीफ बात है, लाली साहब से भी मैं चाहूंगा कि इस बात पे तबसरा करें जी। कि पाकिस्तान के अंदर ये मैं पहली दफा देख रहा हूं कि एक शख्स 200 कैमरों के सामने और कम से कम कई 100 साफियों के सामने और कई हजार लोगों के सामने गोलियों की बौछार के अंदर जख्मी होता है। वो जख्म दिखा, आप मुझे बताइए जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत है वो जिस तरह उसका तमस्खर उड़ा रही है, क्या कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कोई गैर इंसानी सलूक आज तक कभी किसी साथ हुआ? बेनज़ीर की शहादत हुई, उससे पहले और लोगों की शहादतें हुई, कौन कौन लोग हैं गए, सबका एक इज्जत से नाम, जो जख्मी हो उसके साथ भी लोग इज्जत से कहते रहे कि ठीक है सॉरी। इससे पहले 2013 में जब इमरान खान जख्मी हुआ था, नवाज शरीफ खुद जाके मिलने गया था, एक बहुत फिजा थी। ये अब क्या हो गया इन लोगों को? अब सूरत हाल क्या है? या तो एक शदीद डिफीट है, मेरा ख्याल है कम से कम इस बात पर जरूर तबसरा करना। आज भी यही हो रहा था कि आप तमाशा बना रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। कोई इंसानियत है इस मुल्क के अंदर? बिल्कुल। हिलाली साहब, मीडिएशन की बातें भी आ रही हैं। आज हमने देखा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इसाक डार की मुलाकात हुई है, जिसके बाद फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उनका ये कहना था कि वो ये वाजे करना चाह रहे थे कि सदर मुमलिकत जो भी कदम उठाएंगे उसे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। आप देख रहे हैं कि इस मीटिंग में कोई कुछ बातचीत हुई होगी, कोई बातें तय हुई होंगी? मैं जानना चाहता हूं कि एक ही बात है ना जो तय होना है, और वो है इलेक्शंस कब होंगे। इसलिए दूसरे जो बातें हैं वो मिरेक्युलसली तय हो गए हैं या तय होने की उनका कोई डिमांड नहीं है। मिसाल के तौर पे कौन बनेगा आर्मी चीफ? अब इमरान खान साहब ने कहा मेरा अभी कुछ दिलचस्पी नहीं है, किसकी मर्जी है बना दे। अलवी साहब ने कहा है मैं तो समरी बना के जो समरी में आएगा मेरे पास उसका अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन मैं नाम मान जाऊंगा। तो यार अगर आर्मी चीफ की कंट्रोवर्सी सेटल हो गई है तो अब क्या रह गया है?
اب رہ گیا ہے, میرا مطلب ہے اب تو صرف ایک چیز کی کنٹروورسی ہے, وہ ہے نیا الیکشن. مگر نیا الیکشن, اس کے پہلے نیا چیف, نیا سیٹ اپ, نیا اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم, پھر نیا الیکشن. بھائی یہ جو ہے یہ اسی وقت ڈیسائیڈ ہوگا نا جب نیا الیکشن کا ڈیٹ فکس ہوگا اور نئی ٹیم آئے گی. میں نہیں سمجھ سکتا اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس وقت اگر وہ نیا چیف کا بھی اپوائنٹمنٹ ختم ہو گیا ہے, ہاؤ از گوئنگ ٹو بی میڈ, وہ اگری ہو گیا ہے سو ٹو اسپیک, تو اب رہ کیا گیا ہے اس ایکسپٹ کہ بھائی الیکشن ڈیٹ فکس کرو اور نیا ٹیم آؤ اور یہ نئے ٹیم کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز انگیج کر کے آگے بڑھیں. میرا تو خیال یہ ہے, پتہ نہیں اور یہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بات دیکھیں رانا صاحب نے بڑی صحیح بات کیا. دیکھیں جب کوئی نیا چیف آئے گا نا تو ایک بہت بڑا سیٹ اپ چینج ہوتا ہے. اچھا, مثلا دونوں آئیز جو ہیں ان کے ہیڈ چینج ہوتے ہیں. یہ ایک روٹین ہے, وہ کرے گا اپنی مرضی کے لے کے آئے گا. اب وہ ایک آئی کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ویسے تو پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے, لیکن ہلاری صاحب جانتے ہیں کہ کتنا پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے, سب کو پتا ہے. ٹھیک, تو وہ تو خود اپنی مرضی کا لے کے آئے گا. دوسرا ایم آئی کا بھی چیف وہ لے کے آئے گا. پھر اس کے بعد مختلف اس کے کور کمانڈرز کی پوسٹنگز بھی لے کے آئے گا, اپنے کانفیڈنٹے لے کے آئے گا. یہ سارے جس وقت ایک چینج کے پروسیس سے گزرے گا, یہ 15-20 دن جو ہے یہ ڈسٹ سیٹلڈ ہوگی. پھر پتہ چلے گا کہ ان کی اپنی کیا صورتحال ہے, وہ کیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہی سب وہ مرغ ہوا دیکھ کے پھر باقی جو ہے مرغ باد نما والی صورتحال چلتی ہے کہ اب کیسے چلنا ہے, کون چلنا ہے, کس طرح چلنا ہے, اپنے اور یہ پاکستان کی حقیقت ہے. اور پاکستان کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنی انکلینیشن بھی شو کرتے ہیں. اب وہ انکلینیشن سے وقت گزر چکا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب اگر آج آرمی چیز دیکھیں, آج کیا تاریخ ہے, 18 ہے نا جی, 18 11 دن رہ گئے ہیں پیچھے. اب یہ 11 دن قوم کو سولی پہ لٹکایا ہوا ہے. او بھائی 6 مہینے پہلے ریٹائرمنٹ کے نوٹیفکیشن ہو جایا کرتے ہیں آپ لوگوں کے, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس سے پہلے ہو جاتا تھا کہ آپ اب ایک بندے کا ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن ہونا ہے, دوسرے بندے نے آنا ہے, اب ریٹائرمنٹ کا نوٹیفکیشن کرو. یاد سب سے خطرناک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو آرمی کے ایکٹ میں 52 میں امینڈمنٹ لے کے آ رہے تھے, اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی بھی شخص کو اس کے اندر اپنا رکھ سکتا ہے, وہ ریٹین کر سکتا ہے, ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. اب یہ اختیار آرمی چیف کا تھا. اس پہ پاکستان کی آرمی نے ریزنٹ کیا کہ آپ کون ہوتے ہو کہ میجر جنرل کو کہو کہ تم 6 مہینے اور رہ جاؤ. آرمی چیف اگر ریکمینڈ کرے تو تم دو مرضی کر دو. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کھچڑی جو ہے اس کا ابال بہت بڑا ہے. یہ 10-11 دن کے اندر یا تو ہنڈیا پھٹ جائے گی اور کچھ نہ کچھ نکلے گا, یا اس کے اندر شوں کر کے جیسے گیس نکلتی ہے نا وہ نکلے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہلالی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی بات چل رہی تھی, اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پیش رفت ہم دیکھیں گے جلدی؟ نہیں, میں نے تو ٹویٹ کیا ہے کہ میں ناممکن سی بات ہے کہ 1952 کے آرمی ایکٹ کو ایک دن بیٹھ کے اس طریقے سے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ میجر کو آپ رکھ سکتے ہیں سروس میں. مانے دا پرائم منسٹر میجر کو کہہ سکتا ہے نہیں تمہارے کو چیف نکالا ہے, نو اسٹے آن. میں کہہ رہا ہوں اس کے پاس یہ کپتان وہ بھی آ سکتا ہے. بھائی یہ لیفٹیننٹ جنرلز اور 3 اسٹار 2 اسٹار چھوڑے ہیں, یہ تو آپ کسی کو بھی جس کو آپ چاہتے ہیں ریگارڈلس آف واٹ دا سجیشن ہے, جو آرمی کا چیف جو سب چیز جانتا ہے, جو 70 سال سے کرتا رہا ہے, جس کے بارے میں اس بات پہ کوئی ڈفرنسز نہیں ہوتے تھے کہ میجر صاحب کب جائیں گے, کرنل کب جائے گا, بریگیڈیئر کب جائے گا. It was a first class selection process. ٹھیک ہے ناظرین, ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے کا اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, ہیومن رائٹس کمیشن کینیا کے سینئر پروگرام ایڈوائزر مارٹن مابنجینا نے کہا ہے کہ ارشد شریف کا قتل باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافی پر نظر رکھی جاتی رہی تاکہ حملے کا صحیح موقع مل سکے. اوریا صاحب, بڑے اہم پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں. اس نئی ڈیولپمنٹ کے سامنے آنے کے بعد تفتیش کیا رخ اختیار کر سکتی ہے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف کی جو فیملی ہے وہ اس وقت بڑی بریف جسے کہتے ہیں بہت تکلیف میں ہے. میں گزشتہ دنوں جب اسلام آباد میں گیا تھا تو میں نے ان کے گھر گیا تھا تو میں نے ان کی والدہ سے باقی لوگوں سے ملاقات کی تھی اور ابھی بھی لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ ان کے گھر کے دروازے پر پھول رکھ رہا ہے, سب کچھ رکھ رہا ہے, یہ صورتحال. ان کے ہاں بھی یہی چیز تھی کہ یہ کیفیت جو ہے ایسی ہے کہ جس کے اندر ان کو بالکل اعتماد نہیں ہے کہ یہ اپنا تفتیش ٹھیک ہوگی. اب اس میں جو ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے کینیا کا, اس نے 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں. اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فائر ہوا ہے یہ فائر ایسے ہوتا نہیں, یہ ظاہر بات ہے کہ کسی بہت زیادہ ٹرینڈ قسم کے شوٹر نے اس کو فائر کیا. دوسرا اس نے یہ کیا ہے کہ اس کی باقاعدہ نگرانی ہو رہی تھی اس بندے کی اور یہ بندہ جو ہے اس کو مختلف قسم سے واچ کیا جا رہا. تیسرا اس نے یہ جو ہم امپائرٹ اس کے اندر یہ بتایا ہے جو کہ یہ جو گاڑی ہے یہ عموماً منسٹرز استعمال کرتے ہیں تو مسٹیکن آئیڈینٹی والی بات نہیں ہے. وہ پہلے بھی ہیومن رائٹ ایبیوزز کی بات کرتا ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کون کرے گا بھائی؟ کیا پاکستان کی حکومت کرے گی؟ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کرے گی؟ دیکھیں بندہ تو پاکستان کا شہری مارا گیا ہے. پاکستان کی حکومت کو تو رات کو چین نہیں آنا چاہیے تھا. بالکل دنیا میں کسی جگہ پہ کسی کا بندہ مارا جائے کسی دوسرے ملک کے اندر اور اس سطح کا بندہ ہوگا جس کے جنازے کے اندر لاکھوں لوگ آئیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا پرائم منسٹر جو ہے یا اس کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ چین سے رہ سکتا ہے؟ یا تمسخر اڑائے جا رہے ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اور ایک اور دو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی پریس کانفرنس آئی, انہوں نے کہا جی یہ تو فرانک ایئر وائی کے چیف کو بلا لو, اس کو یہ کرو. عجیب و غریب لوگوں کو ایک انسان مرا ہے اور ایک پاکستان کا شہری مرا ہے, اور وہ شہری جو ہے وہ ایک اول تو عام شہری کی بھی یہی عزت ہونی چاہیے اگر آپ واقعی ریاست ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فلپین کے لوگ جو تھے یہ اس وار کے اندر عراق میں اندر شامل تھے. ٹھیک, عراق میں فلپین کے لوگوں کو امریکہ کے ساتھ جیسے باقی چیزیں تھیں, ایک فلپینو جو ہے وہ اس کو انہوں نے اغوا کر لیا اور انہوں نے شرط یہ لگائی کہ فلپائن جو ہے اپنی افواج عراق سے واپس لے جائے. اچھا, آپ سوچیں کہ فلپین وہ ملک ہے کہ جس کو امریکہ اپنے اڈوں کا کرایہ نہ دے جو وہاں پر اس نے بنائے ہوئے ہیں تو ان کی اکانومی جو ہے وہ شٹر ہو جاتی ہے. انہوں نے اپنی فوجیں واپس بلائی, انہوں نے بندہ واپس دیا, اس کی تقریر سننے والی ہے. اس نے کہا یہ ایک شخص نہیں, یہ پورا فلپائن ہے جس کو ہم وہاں سے لے کے آئے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی خدا کا خوف ہی نہیں. 1-4 بندوں کی ٹیم بنا کے بھیج دی اور ٹیم میں جو لوگ ہیں سب کو پتا ہے یار ہمیں 32 سال ہم نے چھک نہیں مارا, اسی ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کیسے لوگ آپ نے وہاں بھیجے ہیں. آپ نے یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو سچی بات ہے کہ یا تو اقوام متحدہ کے لیول پہ کوئی لوگ اٹھائیں اور وہ جا کے اس کو انٹرنیشنل کمیشن کو بلٹ اپ ہو یا کوئی انٹرنیشنل پریشر ہو. بیچارہ ارشد شریف وہ کوئی خوشوگی تھوڑا ہے, وہ بندہ تھوڑا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے پیچھے آ کے انویسٹیگیشن کرے گا اور وہاں اردگان بیٹھا ہوگا. یہاں تو کی نہیں ہے, اردگان جو ہے وہ اس کا پرانا سعودی عرب کے ساتھ چپکلش چلی آ رہی ہوگی خلافت عثمانیہ کی, وہ اس کو نکالے گا, پھر وہ امریکہ کا نیٹو کا الائی ہوگا, پھر امریکہ چاہے گا اس کے اوپر پریشر ڈالنا اور وہ پریشر ڈالنے کے لیے استعمال کرے گا. ارشد شریف کہ خون خاک نشینہ طرز کے خاک ہوا. بالکل. ہلالی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں کینیا کے انسانی حقوق کمیشن کے سینئر پروگرام ایڈوائزر کی جانب سے, ان نکات کی امپورٹنس, اور دوسرا یہ کہ ان کی جواب کون دے گا؟ پہلی بات ہے کہ کیا کسی کو شک ہے اس ملک میں؟ کسی کو ایک منٹ کے لیے شک ہے؟ کیا ایک باہر کا آدمی آ کے ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ یہ ایک فورن سپانسرڈ کنسپریسی ہے, یہ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہے جو کینیا میں امپلیمنٹ ہوئی تھی لوکل پولیس کے تحت؟ یہ کیوں, وائی آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے ڈی سٹیبلائزیشن پاکستان کی ضرورت ہے؟ اگر آپ پاکستان کو ختم کر کے تقسیم کر کے ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے شروع کریں گے؟ ایک لوگ کہتے ہیں یہ دس از اے ٹریگر پوائنٹ, پہلا ٹریگر ارشد کا مرڈر.
दूसरा इमरान खान का अटेम्प्टेड असैसिनेशन, और उसके बाद और होंगे, वो खुद कह रहा है और होंगे। अब हमारा काम ये है, और खास तौर हमारे बड़े अच्छे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ये है कि ये प्लॉट को अनरेवल करो, ये ट्रिगर्स जो हैं इनको डिफ्यूज करो और पकड़ो, अगर लोकल्स जो साजिश में हैं उनको पकड़ो। ये सिर्फ पाकिस्तान कंस्पिरेसी नहीं है, और ये लिंक्ड हैं ये दो, उसकी असैसिनेशन अटेम्प्ट और इसका मर्डर लिंक्ड हैं, और भी होगा, आप देखेंगे। यार एक मौका मिला है आपको दुश्मन को डिस्टेबलाइज करने, पाकिस्तान को एक मौका मिला है आपके दुश्मन को इकोनॉमिक रूइन और बैंक्रप्सी स्टेयरिंग अस इन द फेस अराउंड द कॉर्नर। सब लोग कह रहे हैं 80% चांसेस हैं। आपके दुश्मन को इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी है? और क्या आप समझते हैं इससे बेहतर, इससे ज्यादा हम लोगों को मुल्क के अंदर और हमारी एजेंसीज को पकड़ना चाहिए ऐसे लोगों को? आई डोंट थिंक सो। मैं तो समझता हूं देयर इज नेवर बीन अ मोर सीरियस थ्रेट। जंग से ज्यादा ये थ्रेट है पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन का। कोई हमें हरा नहीं सकता जंग में, हमारे पास काफी हथियार हैं, मगर हमें तोड़ सकते हैं लोग विद इन द कंट्री फ्रॉम द इनसाइड। और किया है इन्होंने सक्सेसफुली डिवाइड किया है इस मुल्क को इन ट्रिगर्स से। तो मैं तो वो सुनना चाहता हूं, ये क्या बात है? कीनियन बैठा हुआ है, वो कहता है नंबर 3 वर्स्ट, कीनिया में नंबर 3 वर्स्ट पुलिस है दुनिया में। कोई भी जाके पैसे दे के कोई किसी को भी मरवा ले उधर, वो खुद कहते हैं। तो क्यों गया कीनिया? ओरिया साहब तो, क्या समझते हैं, जैसे कि हिलाली साहब ने कहा कि ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो मुसलसल ट्रिगर हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये किसके ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि होने चाहिए ट्रिगर, और उस पर कोई ना कोई हिकमत अमली बनाई जानी चाहिए? पहले ये है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से गया क्यों? वो इस मुल्क के अंदर क्या कोई कातिल था? क्या वो चोर था? क्या वो डकैत था? क्या उसने कुछ लोगों को कत्ल किया हुआ था? कोई आग लगाई हुई थी? क्या उसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की हुई थी? अरशद शरीफ एक मामूली से चैनल के अंदर एक आम सा एम्प्लॉय था, जैसे और बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको उसकी गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती थी, आपको उसकी बातें जो है वो जो जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन करता था वो अच्छा नहीं लगता था। आपने पाकिस्तान के हर कोने के अंदर अरशद शरीफ के खिलाफ आपने FIR दर्ज कराई। अब वो करेगा क्या इस मुल्क के अंदर? या तो एक थाने में भुगतेगा। आप मुझे ये बताइए, क्या आप पास हर थाने के अंदर, हर शहर के अंदर वकील का पैसा देने के लिए है? आप कहां कैसे पैसे लाएंगे? आप मीरपुर खास पे वकील को देंगे, फिर जमानत कराएंगे, फिर उसके बाद आगे जाके घोटकी में देंगे, फिर उसके बाद जाके रेमजार खान में देंगे, फिर उसके बाद आगे जाके मुल्तान में देंगे, फिर लाहौर में देंगे, फिर गिलगित बल्तिस्तान में देंगे। आपका तो दिमाग खोला जाएगा ना। तो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन, इसके ऊपर जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं तूफानी तौर पे एक रिविजिट होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। आपके मुंह पे तमाचा है कि आपके अंदर एक बोलने वाला जो है उसकी ये हालत है। अब वो चला गया कीनिया। अब कीनिया जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छी जगह है, लोग वहां रहते हैं, लोग वहां पर जायदादें लेते हैं, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आप एक पनाह लेने वाले के लिए अच्छी जगह नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि कीनिया के अंदर ठहरे हुए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस तरह के महफूज बनाया हुआ है कि जहां लोग रहते हैं सदियों से रहते हैं, जो वो 6-6 महीने वहां कत्ल नहीं होते, लेकिन टारगेट किलिंग कराने के लिए। जैसे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में आप लोग रहते हैं, वहां क्रिमिनल गैंग भी बनाते हैं, और पीछे जाके एजेंसियां जाके दुनिया भर की एजेंसियां जाके कत्ल कराती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ MKM के कुछ लोगों ने वहाँ डेरा बनाया हुआ था, कुछ साहब गए थे, उन्होंने जाके 4-5 बंदे जो हैं उनको उड़वाया, उसके बाद वहाँ से एक्टिविटी बंद हो गई। ये तो तारीख है। और MKM, अच्छा यहाँ बंदा कोई नहीं जानता था क्या हुआ वहाँ, लेकिन साउथ अफ्रीका का बच्चा जानता था कि 4 पाकिस्तानियों के साथ ये हो गए। अब मसला सारा ये है कि कीनिया के अंदर क्यों गया वो, उसकी वजह यह है उसके पास और कोई जगह ही नहीं थी जाने के लिए। इंग्लैंड का उसके पास वीजा नहीं था, देर लगाता, उतनी देर में आपको हशर हो जाता। वो बड़ी मजेदार बात उसकी जो बीवी है उसने की है, उसने कहा अरशद ने ये कहा, कितनी तकलीफ दे बात है
کہ وہ اتنا شرمیلا تھا کہ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا, مجھے یہ ملبوس برانا ہونے سے ڈر لگتا ہے کہ مجھے یہ ننگا کر دیں گے اور میرے ساتھ زیادتی کریں گے, مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ کتنی خوفناک بات ہے. یہ پاکستان ہے, یہ کوئی مہذب ملک ہے, یہ کوئی مہذب صورتحال ہے آپ کی. بالکل. ہلالی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس اہم معاملے کی تفتیش اور تحقیقات کا عمل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی سست روی کا شکار ہے. جتنی بھی چیزیں ابھی تک آئی ہیں وہ کینیا سے ہی آئی ہیں, اور پوسٹ مارٹم جو ہے اس کی رپورٹ آنے میں بھی پاکستان سے بڑے ایشوز ہم نے دیکھے تھے. کیا وجہ ہے اتنے ڈیلنگ ٹیکٹکس کیوں یوز کیے جا رہے ہیں؟ میں نے نا آپ کو کہہ دیا ہے, میرے پاس تو کیا میں تو ان اداروں میں بیٹھا نہیں ہوں, مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے. یہ فورن سپانسرڈ ہیں اور ملک کے اندر وہ غدار ہیں جو اس کانسپریسی کو آگے لے جا رہے ہیں. جو بھی ان کا وجہ ہو, ملک کے لیے یہ تباہ کن ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ختم نہیں ہوا ہے, اور بھی ہوگا. اس لیے کہ کچھ لوگوں کی اتنی نفرت ہے کہ وہ اگر ان سے آپ پوچھیں آپ کی ونڈیکیشن یا پاکستان کا نقصان, وہ کہیں گے پاکستان کا نقصان. وہ سلیکٹ کریں گے, چوز کریں گے, کہیں گے پاکستان کا بے شک نقصان ہو جائے, ہمارا ونڈیکیشن پورا ہونا چاہیے. دیکھیے, ہم لوگ جو ہمارے 1% ہیں جو اس ملک کو رول کرتے ہیں, ہم اس کے درمیان وی ہیو نون پیپل, اوریہ صاحب اور میں کام کیا ہے لوگوں کے ساتھ بالکل ایٹ دا ٹاپ لیول. ان کی جو نفرتیں ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کس حد تک یہ جا سکتے ہیں, کس حد تک یہ کنسپریسیز کر سکتے ہیں. اور مگر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر دونوں کا فائدہ ہے تو فٹ کر کے وہ مل جائیں گے. ڈیموکریسی کا وہ کیا تھا, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی, شیموکریسی جو سائن کیا تھا, اور دونوں مل کے 2 منٹ میں سائن کر دیا. بھائی دے ہیٹڈ ایچ ادر, ایک ایک کو نقصان پہنچایا ہے, فزیکل ہارم پہنچایا ہے. ایک آپ کے ایک انیمی کو, دشمن کو, عورت, اس کو آپ سکر جیل جون میں اور جولائی میں گرمیوں کا وقت آپ اس کو 6 مہینے کے لیے قید کر سکتے ہیں. پلنگ بھی نہیں دیتے, کہتے ہیں فرش پہ سو. آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ اور ہم تو پڑے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں 30 سال سے پھنسے ہوئے ہیں, اور پھر بھی ہم نہیں سمجھتے کہ اس قسم کا چیز ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں بالکل انوالو ہو سکتا ہے لوکلز کا, مگر یہ پورا جو اسپانسرشپ آیا ہے اس کا انٹرنیشنلی جو یہ چل رہا ہے, جس طریقے سے یہ چل رہا ہے, آئی ایم شیور کہ یہ ایک بیرونی ملک کا بھی ہاتھ ضرور ہوگا اس میں. اوریہ صاحب, آزادی اظہار رائے, صحافتی آزادی, یہ چیزیں کب پریویل کریں گی اس معاشرے میں, کب وہ ہم وہ دن دیکھیں گے؟ ہلال صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ہوگا. دیکھیں, ہسٹری یہ ہے کہ 2 انڈین جرنلسٹ وہاں پر مارے گئے, بلکہ انڈینس کے بارے میں کہا تو انہوں نے آ کے مروائے. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کا وہاں ایک پورے کا پورا انفلوئنس موجود ہے, ان کی وہاں کے ایک سیٹ اپ موجود ہے. اب ارشد شریف وہاں چلا گیا, ٹھیک ہے, آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس سے ایک پرندہ اڑایا تاکہ وہ ماریں. اگر مارا انہوں نے تو آپ یہ بات صحیح ہے کہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں, میں صحیح کہتا ہوں, اتنے ظالم لوگ ہیں کہ اگر ان کا مفاد کا معاملہ ہو تو یہ کچھ نہیں سوچتے, اور پھر اس کے بعد جو مرضی چاہے گا. ہم نے تو سنا ہوا ہے, ہم نے تو دیکھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے, یہ جو اس کی تمینہ درانی کی جو کتاب ہے گھر کے بارے میں, کیا تھی کہ میں انڈیا کے ٹینک میں بیٹھ کے آؤں گا, یہ کہا کرتا تھا. اور وہ سارا تھا. اس کے بعد خان صاحب جو ہے اس کو کہاں کیسے یوز کیا گیا. پھر کون تھا جس کے ساتھ پہلے آپ نے اس کو کہا یہ غدار ہے, پھر اس کو آپ نے گلے لگایا, پھر دونوں نے ایک دوسرے کو غدار کہا. پاکستان کو خدا کے لیے اس ملک سے کھاتے ہو,
اس ملک سے پہنتے ہو. اس ملک نے تمہیں اتنے پیسے دیے ہیں کہ تمہارے لندن کے اندر, تمہاری دبئی کے اندر, تمہاری پتہ نہیں کہاں کہاں جائیدادیں ہیں, تم اس پہ سکون سے رہتے ہو. تم کم از کم اس ملک کے ایک عام سے شہری کے ساتھ یہ سلوک تو نہ کرو کہ وہ ایک ایزی پرے کے طور پہ. ایسے ہوا نا کہ آپ نے پرندہ اڑایا اور پرندہ جو ہے وہ ان کو قابو کیا. اب ظاہر بات ہے سب کو پتا تھا ارشد چیف پاپولر ہے, انڈینز بھی اس کو اٹیک کر سکتے تھے, کوئی اور بھی اٹیک کر سکتا تھا, اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا جو ہے ایک انٹرنیشنل جو ہے پالیسی ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان اگر سٹیبلائز ہوتا ہے, وہ جو کسنجر ڈاکٹرن کہا جاتا ہے کہ پاکستان, انڈیا, افغانستان, افغانستان اور ایران کو ڈی اسٹیبلائز رکھو, لیکن پاکستان اس لیے ہے کہ چائنا جو ہے یہاں ان روڈ بنا سکتا ہے, اور چائنا اگر ان روڈ بنائے گا تو اس کا جو ون ورلڈ ون روڈ اور ون اس کا جو ہے منصوبہ ہے اور جو سی پیک ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. آپ سٹیبلائز ہوں گے تو آپ کے ریسورسز اس قسم کے, آپ اس کے ساتھ زندگی بہتر گزار نہیں دیکھنا چاہتے آپ کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا. بہت بہت اہم سوال کہ ہم نے کیا کیا. ناظرین ڈسکشن کے سلسلے کو بڑھائیں گے, فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال کچھ یوں ہے کہ ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ قوم کے سر پر منڈلا رہا ہے, لیکن لگتا ہے کہ حکمرانوں کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں. حالت یہ کہ اب تک سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا قابل اعتبار تخمینہ ہی نہیں لگایا جا سکا ہے, جو آئی ایم ایف سے اگلے مذاکرات کے لیے ضروری ہے, اور آئی ایم ایف سے بات چیت کے لیے اجلاس بار بار ملتوی ہونے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے. اوریا صاحب, ہمارے حکمران دنیا بھر میں کہتے پھر رہے ہیں کہ سیلاب سے تباہ ہو گئے, ہمیں امداد چاہیے, لیکن جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے سے قاصر ہے. یہ کیا طرز عمل ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو قرضہ لیا ہوا تھا لوگوں سے, اس قرضے کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کا سٹیٹس جو ہے نا وہ آج سے صرف 2-3 دن پہلے 56.2% پہ تھا. اس کو کہتے ہیں سینٹرل ڈپازٹری سسٹم, سی ڈی ایف. 56.2% پہ تھا, اب 75.5 پہ آ گئے. یہ آپ نے ٹی ایف سیز ہیں, وابڈا بانڈز ہیں, سکوک ہیں, اوپن اینڈ کلوز فنڈز ہیں, اور مداربہ سرٹیفکیٹس ہیں. آپ کرتے کیا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اپنے کچھ پیسے جو ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے آپ انویسٹمنٹ کرو اور ہم آپ کو اتنا سود آپ کو دیں گے. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے, اس سے پھر آپ کا بانڈ کا ریٹ بڑھتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. دسمبر کی 6 تاریخ کو, یہ اب کل پرسوں کی آئی, ٹھیک ہے, آپ نے کو $1.5 ارب جو ہے نا اس کا لوگوں کو دینا ہے. انہوں نے آپ کے سر پہ کھڑے ہو جانا کہ بھائی میں نے پیسے لگائے ہوئے تھے, مجھے دو. ٹھیک, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سے آپ بالکل ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ جو ہے بڑی تیزی سے جا رہے ہو, اور صرف ایک دن کا دیکھیں نا 1 بلین 5 دسمبر تھے نہیں میچورٹی آف دا 5 ایئر, کیونکہ 5 سال سے آپ نے یہ لے رکھے ہوئے تھے سکوکس, اور 5 سال عمران خان کی گورنمنٹ نہیں تھی, اس سے پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, اور آپ نے وہ بیچے تھے سکوکس. اور سکوک بیچ کے کون آیا تھا؟ حضرت قبلہ جو ہے اپنا یہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے بہت اناؤنس کیا تھا کہ میں نے سکوک کر دیا سارا کچھ. ٹھیک, the country 32 billion to 34 billion fiscal year to beat the foreign obligation. یہ ڈیٹ سبسڈی یہ کہاں سے آئے گا 34 سے 35 ارب ڈالر جو آپ نے قسط دینی ہے, آپ نے پیرس کلب سے لیا ہوا, فلان سے لیا. اس کے ساتھ ہماری اپنی دیکھیں معاملہ کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ میں آپ کو ریلیکس کر دوں گا. بھائی جان مجھے بتاؤ تمہارا سیلاب میں نقصان کتنا ہوا ہے, کتنی تمہیں فنڈز چاہیے. اب وہ ٹاکس جو تھی پہلے ایک دفعہ ہو رہی تھی, پھر اس کے بعد ملتوی ہوئی, پھر اس کے بعد دوبارہ ملتوی ہوئی, اب پھر ملتوی ہوئی. وہ کہتا ہے بنا کے تو لاؤ, کس بات پہ میٹنگ کرنے, یہ اتنے پیسے دے دو ہم خرچ کر کے بتا دیں گے. کوئی دادا جی کی دکان تو نہیں ہے, کوئی والد صاحب نے آپ کو خرچہ تو نہیں دینا. یعنی مجھے یاد ہے کہ امتیاز شیخ جو ہے وہ اس نے ان کا جو منسٹر ریونیو سندھ کا وہ آیا, سندھ میں سب سے سیلاب آیا نا, اس نے کہا جی ہم اسیسمنٹ نہیں کر سکتے. او بھائی یہ جو اتنی بڑی تعلقدار کی اور اس کے تحصیلدار کی اور کانوگو کی اور پٹواری کی, یہ جو فوج تم نے رکھی کس لیے ہوئی ہے, تم کیسے اسیس کرتے تھے. اچھا جو تھانے کے لوگ جو کہ تعمیلی ہوتے ہیں وہ کہاں ہیں,
وہ جو تمہارے وہاں پر جو ویکسینیٹرز ہیں وہ کہاں ہیں, وہ جو تمہارے جو اپنا فیلڈ سٹاف ہے اس کا مختلف محکموں کا وہ کہاں ہے, تمہارے اسکول کے ٹیچر کا ہے. تم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اسیس کر کے بتا دو کہ بھائی اتنا نقصان ہو گیا ہے, اوپر نیچے سب کا ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے, کوئی ٹو بی ایگزیکٹ تو نہیں ہوتا. وہ بھائی اس کے سامنے پیش تو کرو. وہ کہتے ہیں بھائی جان ریلیف تو ہم تب دیں نا کہ آپ اسیسمنٹ دے دو. یہ کہتے ہیں جی وہ جو اس نے اپنا سیکرٹری جنرل نے کہا تھا اتنے ارب ڈالر کی ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے اخباری رپورٹس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سالڈ انفارمیشن چاہیے فرام یور ریونیو ریکارڈ کہ بھائی اتنا نقصان ہو چکا ہے. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کی جانب سے غفلت کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اس سے کیا ایسا لگ رہا ہے کہ حکمران معیشت کے استحکام اور سیلاب زدگان کی بحالی میں سنجیدہ ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو اکنامک منسٹر ہیں بیگم پاشا, وہ پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. اچھا. حالانکہ 80% چانسز ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے, مگر اس نے کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے. اچھا. تو میں کچھ چند سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو دسمبر کے پہلے آپ کو $1.1 بلین آپ نے اپنے بانڈز کی پیمنٹ کرنی ہے جو آپ نے بیچا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ اگر تم رکھو گے ان کو ہم اتنے پیسے دیں گے. وہ لازمی ہے, وہ ہے آپ کے پاس, چلیو انشاءاللہ ہے, اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دے دیں گے. دوسری بات ہے, بھول جائیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیٹ, وہ ہے $90 بلین. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیٹ $90 بلین. صرف چین کو آپ نے 32 دینا ہے, صرف چین کو 32 دینا ہے. اور میں آپ کو اور بھی کہتا ہوں, ملٹی لیٹرل ڈیٹ بھی بھول جائیں جو 20 بلین ہے, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ان چیزوں کو صرف اور صرف کمرشل پرائیویٹ ڈیٹ پہ آ جائیں, وہ ہے $15 بلین. وہ کدھر سے آئیں گے بھائی؟ وہ کس جادو سے آئیں گے؟ کیا آپ نے بیٹھ کے دیکھیے, یہ جو ٹیم آنی تھی نا, آپ نے بیٹھ کے ان کے ساتھ ریسٹرکچر کرنا تھا آپ کے ڈیٹس کو, مگر وہ اب نہیں آئی. شاید آئے. وہ تو کہہ رہے ہیں, اور ٹیم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ سب بھول جائیں, آپ جلدی سے بتائیں ہمیں جو آپ نے وعدہ کر کے گیا تھے پی ڈی ایم صاحبان کہ 600 ٹریلین روپیز آپ سیلز ٹیکس میں, بلین روپیز آپ سیلز ٹیکس میں ریز کریں گے, وہ تو آپ نے کیا ہی نہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی بہتر کریں گے, وہ آپ نے کیا نہیں. بجلی کو آپ قیمتیں بڑھائیں گے, وہ آپ نے نہیں کیا. وہ سب اور سب چھوڑ دیں, کمرشل پرائیویٹ ڈیٹ اور بانڈ کا ڈیٹ, یہ کسے؟ تو دیکھیے, جب یہ اٹھ کے کہتی ہیں ایسی بات تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا, میں اکانومسٹ نہیں ہوں, آئی ڈونٹ نو کیا اور کیا نہیں کر سکتے, مگر ایک چیز مجھے پتا ہے, اسٹیٹسٹکس میرے صحیح ہیں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیٹ 90 بلین, چائنا کا 32 بلین, ادر ڈیٹ 10 بلین, کمرشل پرائیویٹ 15 بلین, 1.1 بلین دسمبر کے پہلے آپ نے ادھر دینا. یہ کدھر سے آئیں گے پیسے؟ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں, پہلے 50% کہتے تھے, 60 ہو گیا, اب 80% کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ ایک سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں وہ کافی ہے. 8,000 LCs نہیں کھلے ہیں, کھلنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں, نہیں کھلے, they're waiting for dollars. تو اس کا آپ کا جواب, سوال کا جواب یہ ہے, مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, اور میں I'm sorry, I can't say anything. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوریہ صاحب, یہ جو ہلالی صاحب نے اسٹیٹسٹکس بتائے ہیں, تو کیا گورنمنٹ کے پاس کوئی اور اسٹیٹسٹکس ہیں جن پر وہ تمام تر ڈیسیجنز لے رہے ہیں؟ نہیں, یہ ساری دنیا کو پتا ہے. گورنمنٹ اسٹیٹسٹکس دیتی نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ اندازہ کریں کہ آپ پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ آپ نے سارا پیٹرولیم سیکٹر اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ آپ LNG امپورٹ کر سکتے. آپ نے اوپن لوگوں کو کہا تم ڈالر لے کے امپورٹ کرتے رہو, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں امپورٹ کر کے ہم بیچیں گے کہاں؟ ہم تو آپ کے سسٹم میں ڈالیں گے نا, تو آپ کیا پیسے دو گے؟ آپ سوچیں کہ آپ نے جس وقت اس کا ٹھیکہ کیا تو ایک بھی بندہ نہیں آیا لے کے,
وہ کہتا ہے آپ کے ساتھ ڈیل کا جو تھا، آپ کے خزانے کے اندر پیسہ نہیں ہے، دنیا کو نہیں پتا کہ آپ کیا کرتے ہو. صبح صبح جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آتی ہے، وہ جو قائبر اور لائبر آتا ہے، سب کو نہیں پتا قائبر اور لائبر کیا چیز ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ فائنینشیل مس مینجمنٹ کا لیول یہ آ گیا ہوا ہے کہ اب ہم شاید ایک دم گریں. اور اس کے وہ ایک آدمی تھا نا، ایک گاؤں تھا، ایک شہر تھا، اس شہر میں وہ کہتے تھے کہ جس کو بادشاہ اس کو کہتے کہ جو بادشاہ مر جائے تو جس کے سر پہ ہما بیٹھتی تھی اس کو کہتے کہ اس کو بادشاہ بنا دو. وہ بادشاہ مر گیا، اس کے جنازے کے ایک فقیر سا آدمی تھا، اس نے آ کے اس کو کہا کہ اس کے ہما بیٹھا، اس کو کہا تم بادشاہ، اس کو بادشاہ بنا دیا. اس کو حلوہ کھانے کا بڑا شوق تھا، تو وہ جیسے حلوہ بنا کے لاؤ. پھر انہوں نے کہا جی وہ فوجیں آ رہی ہیں، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، حلوہ بنا کے لاؤ. اس کے بعد حلوہ بناتے رہے بناتے. ان کا فوج بالکل نزدیک آئی. اس نے بادشاہ کا لباس اتارا، اپنا فقیری کپڑا پہنا اور کہا ہم تو حلوہ کھانے آئے تھے، ہم جا رہے ہیں. اچھا، ہمارے ملک میں حلوہ کھانے آ کے بیٹھتے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں، قطعاً کوئی پلاننگ نہیں، کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں. آپ سوچیں 1959 کے اندر انڈیا نے 59 میں لوکل بینکس جو تھے وہ نیشنلائز کیے تھے. 59 میں آج تک نیشنلائز ہے. آپ کا جو 56% جو آپ کا انٹرنل ڈیٹ ہے وہ تو ایک دن کے اندر ختم. بھٹو صاحب نے کیے تھے کیونکہ کرائسس تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ نے پیسے بنا کے بیچے، یہ ابھی بینک بیچ دو، فلانا بیچ دو فلانا. اب کون کرے گا ان کو نیشنلائز؟ اس میں پیسہ کس کا ہے؟ میرا ہے، آپ کا ہے، ہلالی صاحب کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے. میرا صاحب کا پیسہ پڑا ہے. وہ پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ لیتی ہے قرضے پہ، اس کے بعد خرچ کرتی ہے، پھر میرے اوپر ٹیکس لگا کے مجھے ہی سود دیتی ہے. عوام سے پیسہ لو، عوام کے پیسے کو ٹیکس. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ اکنامک ایمرجنسی میں آپ کیوں نہیں کریں؟ کیوں آپ نہیں کریں گے؟ آپ فلانے کو کیسے ناراض کریں گے؟ آپ کیا انڈیا سے زیادہ قسم کی آپ کی اسٹرانگ اکانومی ہے کہ آپ جناب اس وقت لیزر اکانومی چلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہلالی صاحب کو ایک کامنٹ کر دیجئے اس بات پر کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے تو جلد انتخابات ہی واحد آپشن ہے. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ خیر معیشت کا تو سٹیٹسٹکس تو انتخاب سے بہتر تو نہیں ہوں گے نا، ویسے ہی رہیں گے. اب جو آتا ہے ان کا کیا پروگرام ہے وہ جب بتائیں گے ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ کوئی چانس ہے کہ نہیں. مگر ایک چیز میں ابھی آپ کو کہہ دوں کہ میں نے کسی سے پوچھا تھا کہ بھائی کیا قرض مل سکتا ہے پاکستان کو، کہتا ہے $150 بلین آپ کو اوور نائٹ قرض دلا سکتے ہیں. اچھا. میں نے کہا اچھا، اور کس چیز کو ہم کیا مارگیج کریں گے؟ ہنس کے کہتا ہے نیوکلیئر ویپنز. 150 ہمارے قرض سب چلے جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ایک دن ایسے بھی لوگ آ جائیں جو کہیں ہم کیا کریں، مر رہے تھے ہم سب بھوکے مر جاتے، اس کو آخر بم کو کھا تو نہیں سکتے، لہٰذا ہم نے کر دیا جو کرنا تھا. چلیں ہلالی صاحب، ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا وقت نہ سکے. کلوزنگ کا اس وقت مجھے کہا جا رہا ہے. ناظرین آج کی ڈسکشن آپ کل حاضر ہوں گے مزید اہم موضوعات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.